الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور تاریخ ہے 13 ربیع الاول. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے لے کر کم از کم نبوت تک، جب 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا اور رسول بنایا تھا، اتنے درمیان کے حالات انشاءاللہ ہم اور آپ ضرور سننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ یہ سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، اس دنیا میں چل کیا رہا تھا. اسلام آنے کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد کے حالات تو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ کیسا زمانہ تھا؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، زمانہ جاہلیت کا. یہ لفظ آپ نے کئی بار سنا بھی ہے، کئی بار پڑھا بھی ہے. زمانہ جاہلیت، اور اسی کو قرآن نے لفظ فترہ سے تعبیر کیا ہے. فترہ علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا. فترہ تو زمانہ جاہلیت اور فترہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث اور نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، دو نبیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فترہ، اور اسی کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا آپ کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جو 6 صدی عیسوی کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی 6 صدی عیسوی میں ہوئی ہے. یہ زمانہ واقعتاً جاہلیت کا زمانہ تھا، اور 6 صدی عیسوی میں جاہلیت گویا اپنے عروج پر تھی، جاہلیت کا غلبہ تھا. اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے مذاہب تھے، چند گنے چنے، وہ سارے کے سارے مذاہب ناکام ہو گئے تھے. حتیٰ کہ ان مذاہب کی شکلیں بدل دی گئی تھی، اور ان مذاہب کے اندر اتنی تحریف اور اتنی تبدیلیاں آ گئی تھی کہ ان کی اصلی شکل کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا. کیا آخر اصلی شکل کون سی ہے، اصل مذہب کون سا ہے، دین کون سا ہے، پہچاننا بڑا مشکل ہو جایا کرتا تھا. حتیٰ کہ اس مذہب کے بانی نبی، جو نبی وہ دین یا مذہب لے کر آئے تھے، بالفرض اگر دوبارہ وہ مبعوث کیے جاتے تو وہ اپنے لائے ہوئے مذہب کو بھی نہیں پہچان پاتے. اتنی تحریف ہو گئی تھی، اتنی تبدیلیاں آ گئی تھی ان مذاہب کے اندر. اگر ہم آپ بات کریں یہودیت کا، تو یہودیت چند بیجا رسموں کا نام تھا. یہودی مذہب جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں بھیجا گیا تھا،
وہ اس مذہب میں صرف چند بیگا رسم باقی رہ گئے تھے. اور ویسے بھی یہودی مذہب جو ہوتا ہے وہ ایک خاص نسل کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے یہودی مذہب کا کوئی بھی انسان کسی کو یہودیت قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے. اور اسی کی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے کم تعداد میں اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. لیکن کم ہونے کے باوجود بھی اگر غلبہ ہے دنیا پر، اگر حکومت ہے تو انہی کا ہے. اور ایک وجہ ہے اور وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. جس بنا پر آج ان کی حکومت اور غلبہ ہے، کم تعداد ہونے کے باوجود شریعت اسلامی نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا پیغام اسی کا دیا ہے. سب سے پہلا پیغام شریعت اسلام نے، دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو اگر کوئی دیا ہے تو وہ تعلیم کا پیغام دیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آج پوری دنیا پر اگر ان کی حکومت اور غلبہ ہے اس لیے کہ ان کے اندر تعلیم ہے. اور آج ہم اور آپ زوال کے پچھلے پائیدان پر آ چکے ہیں اس لیے کہ آج ہمارے درمیان سے تعلیم اٹھ چکی ہے. ہم تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. ہمارے اندر وہ تعلیم نہیں ہے جس بنا پر آج ہمارا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے. تو یہودیت اس زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت کی اگر بات کریں تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی مذہب میں صرف بیجا رسومات باقی رہ گئے تھے. اگر عیسائی مذہب کی بات کریں تو عیسائی مذہب کے اندر اور بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد ہم آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی شر سے حفاظت کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. یہ ہمارا آپ کا اجماعی عقیدہ ہے. اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں دوبارہ اتارے جائیں گے. ان کی حکومت ہوگی، پھر وہ اپنی طبعی اور فطری موت مریں گے، فطری موت آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد جو عیسائی مذہب میں جو اختلاف پیدا ہوا، بڑا زبردست اختلاف پیدا ہوا، بلکہ 3 فرقے ہو گئے تھے. 3 کو چھوڑیے، آپ 2 ہی کی بات کیجئے. 2 فرقے ہو گئے تھے. ایک وہ فرقہ جو واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اصل مذہب پر اور اصل شریعت پر وہ عمل کیا کرتے تھے. انہی کو قرآن کریم نے حواریین کہا ہے. قرآن پاک کے اندر 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے کو حواریین کہا ہے. ایک وہ طبقہ تھا اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد انہوں نے عقیدہ تثلیث کو گڑھ لیا، الوہیت کو گڑھ لیا. یعنی وہ طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، خدا ماننے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جس آدمی کے ذریعے سے اس عقیدے کی ابتدا ہوئی ہے اس آدمی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میرے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے عقیدہ گڑھنے کے لیے کہا اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہا، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے. ان دونوں فرقوں میں زبردست اختلاف رہا، تقریباً 325 سال تک اختلاف رہا کہ آخر ان حواریین کے مذہب کو یا ان کی باتوں کو مانا جائے، اصل عیسائی مذہب مانا جائے، یا پھر یہ اس طبقے کو اصل عیسائی مذہب مانا جائے جو تثلیث پر قائم ہے، جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. کس کو مانا جائے؟ 325 سال کے بعد رومن امپائر ایک عیسائی بادشاہ آتا ہے اور اس نگرانی میں دونوں فرقوں کے درمیان، دونوں طبقوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، ایک مناظرہ ہوتا ہے کہ آخر اصل عیسائی مذہب کس کو مانا جائے، حواریین والے طبقے کو مانا جائے یا پھر اس عقیدہ تثلیث والے طبقے کو مانا جائے. عموماً جو حکومت پر آدمی ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دباؤ میں آ کر غلط فیصلے بھی لے لیتا ہے، دباؤ میں آ کر. لیکن ہوا ایسا ہی. چنانچہ وہ جو بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ، اس نے ان جو عقیدہ تثلیث کو ماننے والے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والے، ان کی جماعت کو دیکھتے ہوئے یہ دباؤ میں آ کر اس نے فیصلہ کر دیا کہ آج سے اصل عیسائی مذہب یہی ہے، یعنی جس میں تثلیث کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے کا یا خدا ماننے کا عقیدہ ہے، یہی اصل مذہب ہے. تو عیسائی مذہب کی بات کریں تو زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عیسائی مذہب کا یہ حال تھا. اگر مجوسیت کی بات کریں
جو ایران کے اندر تھا وہ 4 عناصر اربع، آگ پانی مٹی ہوا، وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ روشنی کا معبود الگ ہوتا اور تاریکی کا معبود الگ ہوتا۔ روشنی کے لیے کوئی اور خدا تھا اور تاریکی کے لیے، اندھیری کے لیے کوئی اور خدا یہ مانا کرتے تھے۔ آگ کی، پانی کی، ہوا کی، مٹی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر بدھ مت کی بات کریں آپ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بدھزم کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کے ایک ہی علاقے میں یہ سمت رہ گیا تھا۔ اگر ہندو مت کی بات کریں تو آپ کو یقین ہوگا اس زمانے میں یعنی 6 صدی عیسوی میں ہندو مت کے تعلق سے لکھا ہے مورخین نے کہ سب سے زیادہ ہندو مت عروج پر تھی، سب سے زیادہ بت پرستی، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ 33 کروڑ معبودان باطلہ کی یہ عبادت کیا کرتے تھے ہندو مت کے اندر، اتنے معبود تھے، اتنے خدا تھے۔ اور اہل عرب کی بات اگر کریں تو وہ اہل عرب جن کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ بنایا تھا اس لیے تاکہ وہاں ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن اہل عرب کا حال یہ تھا کہ وہ 360 معبودان باطلہ کو رکھا ہوا تھا اور وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مذاہب تھے وہ سارے کے سارے مذاہب ناکام ہو گئے تھے، ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی چند بیجا رسم اور رواجوں کو ہم آپ سنیں گے تو ہماری عقل حیران ہو جائے گی کہ آخر زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہم آپ 21ویں صدی میں ہیں، اگر دونوں زمانوں کا مقابلہ کیا جائے تو یقین نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے زمانے میں ہیں۔ چند بیجا رسموں کو ہم آپ سنیں کہ آخر کیا کیا زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ 10 سے 12 ایسے جو سب سے اہم بیجا رسومات تھے جو صرف اسی زمانے میں نہیں بلکہ آج ہم لوگ بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات بہت عام ہے، زمانہ جاہلیت میں نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت عام بات ہم آپ سنتے ہیں، یہ حرکت زمانہ جاہلیت ہی میں نہیں ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کی ولادت کے بعد انہیں دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آج ہم اور آپ ان بچیوں کو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں، اور ہم اور آپ ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، جس زمانے میں انسان نے چاند اور سورج کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، دنیا کے نظام کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے، لیکن آج بھی ہمارا حال انہی کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ رسم کہ نومولود بچوں کو زندہ درگور کرنا، دفن کر دینا، مار دینا، یہ عام بات تھی، اور آج بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں بچیوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں میں اور شکم میں مار دیا جاتا ہے۔ شکل اور طریقے مختلف ہیں، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں۔ شادی کے عجیب عجیب طریقے تھے، اور جتنے بھی طریقے تھے کسی بھی شادی کے طریقے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی عورت سے چاہتا شادی کرتا، جب چاہتا چھوڑ دیتا، کوئی معاوضہ یا بدلہ دیتا نہ دیتا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورتوں کی تو زمانہ جاہلیت میں کوئی ہی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا ایک نظام دیا جس نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے، عورتوں کو بڑی حیثیت دی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو بے حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی اتنا اچھا نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نظام کو چھوڑ کر ہم اور آپ عورتوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں سلوک کیا جاتا تھا۔ بدکاری کے اعلانیہ اظہار کا رواج تھا، اگر کوئی شخص زنا کرتا تو وہ الگ اعلان اس کا اظہار کرتا کہ میں نے آج زنا کیا ہے، میں نے آج یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج بدکاری کا الگ اعلان اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آج اس زمانے میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ عورتوں کو حق ملکیت سے محروم کر دیا جاتا تھا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، صرف مردوں کے لیے وراثت میں حصہ ہوتا تھا، اور ان کی یہ دلیل تھی کہ مرد تو
جنگ میں جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، سارا کام وہ کرتے ہیں۔ عورتیں کیا کرتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نظام دیا ہے جس میں عورتوں کے لیے بھی حق ملکیت رکھی ہے، وراثت کا حصہ دیا ہے، یہ دین اسلام نے دیا ہے یہ عورتوں کے ساتھ، لیکن زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا میراث سے، حق ملکیت سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا اکثر طبقہ اس بیماری کا شکار ہے کہ آج ہم لوگ بھی، خاص طور پر وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، باپ اور ماں کے انتقال کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو وراثت سے اور حق ملکیت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور آج ہم آپ بھی اس بیماری کے شکار ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، قبیلہ وار جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے 40 سالوں تک پشت پشت لڑائی کیا کرتے تھے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے۔ آج بھی چل رہا ہے، قبیلہ در قبیلہ، قبیلہ در قبیلہ، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑائی کر رہا ہے، اور یہ سالوں سالوں چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے یا سال بھر میں وہ معاملہ نمٹ جا رہا ہے، سالوں یہ معاملہ چلتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، اور آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جو سرمایہ دار ہوتے، جو مالدار ہوتے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے حاکم ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہی حاکم ہے، وہی ہر ایک کا حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا، آج بھی وہ نظام باقی ہے۔ ہم لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمانہ جاہلیت کی وہ تمام کی تمام بیجا رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شوہر کے اوپر اگر قرض ہوتا تو وہ بیویاں ادا کرتی تھی، یہ حال تھا، شوہر کا قرض بیویاں ادا کرتی اور بیویوں سے مطالبہ کیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ناحق خون بہانے پہ فخر محسوس کرتے، ناحق کسی کو قتل کر دیا، ناحق کسی کو قتل کر دیا، اس کے اوپر فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور آج بھی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بیٹا کسی کو مار دے، ناحق مار دے، تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا تو شیر ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج بھی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار رسومات ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ انتظار تھا ایک ایسے نظام کا جس نظام میں مساوات ہو، انتظار تھا ایک ایسے دین کا جس دین کے اندر مساوات اور برابری ہو، جس میں اخلاق کی تعلیم ہو، لیکن اہل عرب کو کوئی امید نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آتا ہے، واقعہ فیل آپ نے سنا ہوگا۔ ابرہہ نامی شخص جو شاہ حبشہ کا گورنر تھا، جس نے صنعاء نامی شہر میں اس نے خانہ کعبہ بنایا۔ وہ دیکھتا تھا کہ مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے وہ بڑا عظیم الشان گھر ہے، بڑا محترم گھر ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں آ کر طواف کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا جلتا تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ یہ جو ابرہہ تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ آخر پوری دنیا کے لوگ وہاں رجوع کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں صنعاء شہر کے اندر ایک ایسا گرجا گھر بناؤں گا جو مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، لوگ وہاں رجوع کرنے کے بجائے اور وہاں جانے کے بجائے یہاں آئیں گے۔ چنانچہ اس نے بنایا اور اس کا نام قلیس رکھا۔ اس نے بنا تو دیا، بنانے کے بعد اسی بیچ ہوا یہ ایک شخص تھا کنانہ کا، اس نے جا کر اس نے قضائے حاجت کر دی، اس نے ناپاک کر دیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو گرجا گھر بنایا تھا یہ خانہ کعبہ کے مقابلے بنایا تھا، تو یقیناً اسے شک ہو گیا کہ کوئی عرب کے انسان نے یہ ناپاک حرکت کی ہے۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو نہیں ڈھا دیتا ہوں تب تک میں اطمینان سے اور چین سے نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی فوج لے کر نکلتا ہے، ہاتھیوں کی فوج لے کر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، واقعہ فیل پیش آیا۔ وہ ایک ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر نکلتا ہے اور جب مکہ کے قریب جاتا ہے اس وقت جو عبد المطلب تھے، جناب عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، انہیں خبر بھیجا جاتا ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر تمہیں طاقت ہو تو بچا سکو۔ لیکن انہیں یقین تھا، قریش کو یقین تھا کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مکہ خالی کر دیا۔ لیکن اس بات کا بھی یقین تھا کہ جس رب کا یہ گھر ہے
جس خدا کا یہ گھر ہے وہ خدا اور وہ رب اپنے گھر کی حفاظت پر قادر ہے۔ چنانچہ آگے کا واقعہ ہم آپ بھی جانتے ہیں، جب وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، چڑیوں کی ایک فوج، ایک جھنڈ کو بھیجا جن کے چونچ میں پتھر ہوا کرتے تھے، اور وہ پتھر جس بھی انسان یا جانور پر پڑتا وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اس واقعے کے بڑی دور دور تک شہرت ہوئی اور قریش کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا، اور انہیں ایک امید کی کرن بن گئی کہ ان قریب کوئی ایسا قائد آنے والا ہے، کوئی ایسا مسلح آنے والا ہے، کوئی ایسا کرشمہ ہونے والا ہے جو دنیا کے نظام کو بدلنے والا ہے، جو دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، تاریکیوں میں شمع جلانی کی ضرورت تھی، جب رات ہوتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو بارش ہوتی ہے، بالکل ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے مسلح کو، کوئی ایسے نبی رحمت کو بھیجے جو پوری دنیا کے نظام کو بدلے، اس لیے کہ اس نبی رحمت کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی، وہ بیوہ عورتیں کر رہی تھی جن بیوہ عورتوں کے دامن پر بیوگی کا داغ لگا ہوا تھا، سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نبی رحمت کا انتظار وہ یتیم بچے کر رہے تھے جن کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، وہ مظلوم کا طبقہ کر رہا تھا جن کو سماج میں ظلم کیا جا رہا تھا، شق و قمر کر رہے تھے، دنیا کی ہر چیز اس نبی رحمت کا انتظار کر رہی تھی، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، وہ فرشتے جو انسانوں کی نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھ کر تھک چکے تھے، وہ فرشتے اس نبی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آتا ہے، وہ صبح آتی ہے، وہ تاریخ آتی ہے جب اس کائنات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، اور ہم آپ بھی جانتے ہیں پیر کا دن ہے، 571 عیسوی ہے، اور اپریل کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، صبح صادق کا موسم ہے، وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد کا جو واقعہ ہے نبوت تک، انشاءاللہ ہم آپ اسے بھی سنیں گے۔ دعا کریں کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔